بیک ناظرین، آج ہم 14 اگست 2025 میں 14 اگست 1947 کی باتیں جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں کرنا صاحب سے۔ کرنا صاحب مجھے بتائیے گا کہ آزادی تو نصیب ہو گئی، آپ اس کے بعد کا سفر بتا رہے تھے کہ بڑا مشکل تھا، بڑا کٹھن تھا۔ میں عرض کرتا ہوں آزادی کے بعد 48 میں دیکھیں نا، ہمارے وسائل کم تھے، انفیئر پارٹیشن تھی، اور انفیئر پارٹیشن میں ہمیں جو ہمارا حق بنتا تھا وہ نہیں ملا۔ نہ ہمیں جہاں جہاں میجورٹی تھی مسلمانوں کی وہ جگہیں ملی، بے شمار ایسی تھی، اور آج تک کشمیر پھنسا ہوا ہے۔ اور پھر ہمیں جب دیا گیا تو کاٹ کے ایسٹ پاکستان، اتنی دور درمیان میں دشمن تو مینیج کرنا، رائٹ فرام دی بگننگ فاؤنڈیشن کمزور رکھی گئی اور تھوڑی ٹیڑھی رکھی گئی۔ اس کے بعد پہ آ جائیں، ہمیں وہ بیوروکریسی ملی جو کہ بیوروکریسی بھی اور ملٹری کریسی بھی دونوں ہی، عسکری قوتیں وہ ملی جو کہ گوروں کی ٹرینڈ تھی اور ان کی اپوائنٹڈ تھی اور ان کی خدمت کر رہی تھی۔ اس کے اچھے بھی پوائنٹ ہو سکتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس تھا، رن کر لیں۔ اس کے برے پوائنٹ یہ تھے کہ وہ پرانا فرسودہ نظام ساتھ لے کے آئے، اور مجھے میں کہتا ہوں کہ پھر وہ نظام آج تک ہم امپروو نہیں کر سکے۔ ہمیں ڈیجیٹائز کرنا چاہیے تھا، دنیا ساری نے کر لیا، دنیا آگے چلی گئی دن بدن، ہمیں پیچھے کھینچ کے رکھا گیا۔ ہم ریفارمز پہ ریفارمز کے کمیشن بناتے رہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اگلے دن بھی ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی سول سروس ریفارم کے اوپر 25 کمیشن بنے۔ 25 کمیشن کی پرائم منسٹر کی میں میٹنگ اٹینڈ کی تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو پہلے 26 بن چکے ہیں، اور ان میں سے جو لاسٹ تھا 24 وہ تھا ڈاکٹر عشرت حسین کا۔ انہوں نے 1.5-2 سال کام کیا، 3 کتابیں چھاپی اس میں، ان کے ساتھ کوئی 20 بندے اور ویل اکمپلش تھے، بہت اچھی ریفارمز لکھی، کوئی عمل نہیں، ایک پہ عمل نہیں ہوا، بڑی افسوسناک بات۔ اور باقیوں پہ یہ تو دیکھیں نا ہم، اور جو ہم نے 25ویں میٹنگ کی اس کا بھی آج کوئی رزلٹ نہیں ہے، اس کو بھی کیے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ریفارمز آپ کی انتظامیہ نے نہیں کرنے دینے، اور اگر انتظامیہ کے صحیح کنگڈم یا صحیح پار جو ہیں وہ انتظامیہ کے پاس ہے، بے شک وہ انتظامیہ سول بیوروکریسی ہے یا وہ خاکی بیوروکریسی، یہ اگر وہ طاقت جو ہے وہ کہیں اور ہے، اگر سٹیٹ پلر جو ہیں ان کی سٹیٹ پلر جو ہیں وہ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اور ملک میں انصاف کا اور اس میں گورننس کا، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا، اس میں اکانومی کا، اس میں ٹیکنالوجی کا، اس میں ایجوکیشن کا، اگر مضبوط ریفارم کر کے اچھا سسٹم نہیں لائیں گے تو قوم ادھر ہی رہ جائے گی جہاں پیچھے کھڑی تھی۔ درست کہہ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے سیریس گیپس ہیں ہر منسٹری میں، ہر شعبے میں، ہر چیز میں۔ آپ کی ایجوکیشن کے سلیبس آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آپ ایجوکیشن اس کوالٹی کی پڑھانے والے ٹیچر نہیں ہیں آپ کے پاس، بچے ٹیوشنیں رکھتے ہیں مہنگی تو بیچارے کو ایگزام کے قابل ہوتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو مورلی، ٹیکنیکلی، پروفیشنلی، نہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، نہ انفارمیشن ہم نے نہیں ٹرین کیا۔ بالکل صحیح، اور ان ریفارمز کی ضرورت ہے۔ میں برگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں۔ برگیڈیئر صاحب مجھے بتائیے گا، پرائم منسٹر صاحب نے کل آرمی راکٹ فورس کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اس اناؤنسمنٹ سے ایک چیز تو چلیں ثابت ہو ہی جاتی ہے کہ پاکستان نے دفاعی ٹیکنالوجی میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے، لیکن اسی جذبے کو سر آپ کو نہیں لگتا کہ سیویلین سائٹ پہ بھی منتقل کرنے کی ضرورت ہے؟ برگیڈیئر صاحب کہوں گا کہ اس جذبے کو زندگی کے ہر شعبے میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تمام مشکلات کے باوجود بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے۔ کچھ سیاہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے۔ آپ اکانومی کو ہی دیکھ لیں، جب پاکستان بنا تھا تو سڑکوں کی کیا حالت تھی، بلکہ میں اپنی بچپنے سے لے کر
ملازمت حاصل کرنے تک کے عرصے کو دیکھوں تو جی ٹی روڈ ایک چھوٹی سی سڑک تھی جس کے اوپر اگر سامنے سے بس آ جائے تو آپ کو گاڑی کے 2 پہیے مٹی پہ اتارنے پڑتے تھے. اچھا. آج آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے ہماری روڈز کا. میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب کرنات سے کراچی تک سڑک کچی تھی. 1974 سے لے کر 78 تک وہاں پر شورش کی صورتحال تھی بلوچستان میں. ٹھیک. تو کلات کے بعد سڑک کچی تھی اور جہاں سڑک موجود بھی تھی تو وہاں اتنے بڑے کھڈے تھے کہ آپ کو 10 کلومیٹر کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے تھا. یہی ہماری دوسری سڑکوں کی تھی. تو ہم نے بہت کچھ حاصل بھی کیا. ہمارے پاس جب پاکستان بنا جی جی تو تعلیمی اداروں کی تعداد بہت کم تھی, یونیورسٹیاں بہت کم تھیں. جی جی اس کے بعد بہت یونیورسٹیاں بنی, ہر صوبے میں بنی اور ہر قسم کی بنی. خواتین کے لیے بنی, میڈیکل کالجز بنے. یہ سب کچھ پاکستان نے حاصل کیا نا. جی جی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک مضبوط بنا دیا. ہم بچپن میں دعائیں سنتے تھے علماء کی عید کے اجتماعات پر کہ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. تو آج تو آپ قلعہ ہے, اللہ نے وہ دعا تو قبول کر لی نا. آج اسلامی دنیا کے اندر مضبوط ترین قلعہ کون سا ہے؟ آج جب کسی جگہ پر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کس فوج کو پکارا جاتا ہے؟ پاکستان کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے میری بہت ساری دعائیں قبول بھی کی. ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنی چاہیے, یہ اچھی بات ہے, لیکن ہم نے جو حاصل کیا ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل یہاں درست کہہ پر رہے ہیں. جی ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیدا کیے. ایدی صاحب تھے, جی کوئی جی دنیا میں ان کی مثال نہیں ہے. ڈاکٹر عبدالحی خان, جی جی انہوں نے اپنا تمام کیریئر تج کے آپ کو نیوکلیر پاور بنانے میں مدد کی, اور ان کے بہت سارے ساتھی بھی تھے جن سب نے یہ کام کیا. ہم نے دنیا کا خوبصورت ترین اور منظم ترین شہر بالکل اسکریچ سے بنا ڈالا. تو بالکل کیا یہ بڑی اچیومنٹ نہیں ہے اسلام بالکل آباد؟ بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہمیں اس سب کا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں پاکستان کو نوازا ہے اور ہمیں پاکستان نوازا ہے, ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے, ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے, اس کو سنوارنا بھی چاہیے, اس کے بناؤ سنگھار ہم اپنے کا تو خیال رکھتے ہیں تو پاکستان کو بھی تو چاہیے نا ہمیں اپنے ملک کا اسی طرح سے خیال رکھنا ہے. میں سردار صاحب کی طرف آتی ہوں. سردار صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, یوم آزادی پہ وزیر اعظم صاحب نے سیاسی تقسیم اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھنے کا عزم کے اظہار کیا ہے. آ جاتے ہیں 2025 میں. پہلے ہم بات کر رہے تھے 14 اگست 1947 کی. اب ہم ڈسکشن کریں گے 14 اگست 1900 کے ساتھ 2025 کی. اب یہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ رسمی سا جیسے ہر دفعہ ہم 14 اگست پہ یا کسی بھی بڑے ایونٹ پہ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں, رسمی سی ایک سٹیٹمنٹ جیسے نارملی آتی ہے, یا اس میں آپ کو کچھ حقیقت بھی نظر آتی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو سارے کا سارا کا پروگرام ہے, اور وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے بچپن سے بھی پڑھتے آ رہے. 6 وزیر اعظموں کے یا صدر صدور کے بھی ایسے ہی بیانات آتے تھے جسے اٹھا کے کاپی کر کے پیش کیے جاتے تھے. جی میں آپ سے عرض کروں کہ بہت ہی خوبصورت پاکستان بن چکا ہے اس وقت. اب 2 چیزیں ہیں, جس کا جو رول ہے وہ اپنا رول خود ادا کرے. ملٹری مائٹ ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس ملک میں ملٹری مائٹری نہیں ہوگی تو اس پہ ارد کے خطرات, آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہم ہمسائے آپس میں اس طرح سے رہتے ہیں, تو ملٹری مائٹ مسٹ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ پولیٹیکل انسائٹ بھی ہونی چاہیے تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملٹری مائٹ تو ہے لیکن پولیٹیکل انسائٹ نہیں ہے. بلکہ اب بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے کہنے دیجیے کہ اب ملٹری کی مائٹ بھی ہے, انسائٹ بھی ہے. تو سیویلینز اپنا کام بھول چکے ہیں, کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے. ان پرائم منسٹر صاحب کو میں جانتا ہوں, ان کو میں نے کہا کہ 2012 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا, ہم وہاں پہ گئے تھے, اس سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا جی آپ پھیل جائیں سارے پاکستان پہ, آپ نے لاہور کو بہت خوبصورت بنا دیا, آپ کی بہترین جو ہے نا وہ ہے موٹر وے ہے, تو بلوچستان بھی تو آپ کا ہی ایک صوبہ ہے,
उस पे भी आप अगर मोटरवे नहीं बनाते मत बनाए, लेकिन हाईवे इसी स्टैंडर्ड की एक भी हमारा रोड जो है जी वो नहीं है, 2 रोड नहीं है जी। इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब PDMA के वो बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, PDM उन्होंने के, कोयटा जी, जी। आके कहा था कि एक साल में मैं कोयटा टू कराची डबल वे बना दूंगा। वो लेकिन सरदार साहब अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी, 7 से 8 रुपए रिलीफ मिलना था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट तो की थी कि कोयटा में एक सड़क बना रहे हैं और आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, जो रिलीफ है उन पैसों से सड़क बना रहे हैं। मैं कोयटा में बैठा हूँ बीबी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान मेरा मुल्क है, बलूचिस्तान मेरा रिहाइशगाह है, मेरी आप समझ लीजिए। मेरे वालिद पहले स्पीकर रहे बलूचिस्तान असेंबली के, मेरे वालिद चीफ मिनिस्टर भी रहे बलूचिस्तान के जी जी 2 बार, उसके बाद स्पीकर भी रहे। वो आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आ जाइए, मेहमान बनिए मेरे, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, शायद मैं उनसे इम्प्रेस कभी भी नहीं रहा, लेकिन ये है कि उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया जी, यहाँ पे अच्छा। लोगों ने कोई काम नहीं किया। बराबर में सिद्धि है मेरा, मैं वहाँ जा नहीं सकता इस टाइम पे, तो आप बताइए क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैंने कहा पॉलिटिकल इंसाइट नहीं है जी, बोले मिलिट्री इंसाइट के लिए आपको भुट्टो ने अपना खून दे के वो लटक गया फांसी पे, आपको HBU बना दिया, पावर बना दिया, और उसके बाद आप ताकतवर आज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरदार साहब, आपको पॉइंट आ गया सर, वक्त की बहुत किल्लत है, आपको पॉइंट आ गया, यानी कि आपको ये खोखले नारे लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इनमें कोई हकीकत है। जरा शॉर्टली करना साहब मुझे बताइएगा, वक्त की बहुत किल्लत, लास्ट मिनट चल रहा है मेरा, ये बताइए कि ये सियासी तकसीम को ख़त्म करना और ये नारे ये खोखले ही हैं फिर? देखिए जी, नारे और ये सियासी तकसीम खोखली नहीं है। सरदार साहब नहीं, उसको ख़त्म करना मैं अर्ज़ करता हूँ उनको ख़त्म कर। सरदार साहब की ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पे दुरुस्त है, मगर सरदार साहब मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बलूचिस्तान के लिए काफ़ी जो भी आता है, सरदारी साहब से कई बाकियों का भी पैकेजेस दिए जाते हैं, कोशिश होती है, नीचे वो चीज़ें आवाम तक अगर नहीं पहुँचती तो उसके ऊपर बड़ी सीरियस कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ें नीचे पहुंचने में कोई रुकावट है तो वो आप तमाम जितने भी ट्राइबल चीफ हैं आपस में सलाह करके ज़रूर पॉइंट आउट करें गवर्नमेंट को। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त आपकी रूलर्स हैं, शहबाज साहब भी और आर्मी की साइड से फील्ड मार्शल आसिम साहब भी, और ये जो उनका अदारा है SIFC, उधर डायरेक्ट डिस्कशन होती है, फौरी डिसीजन होता है। आप ज़रूर पॉइंट आउट करें, जहाँ भी ख़राबी होगी बलूचिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम सब कॉन्शियस हैं इस चीज़ के कि बलूचिस्तान ठीक होगा, डेवलप होगा, खुशहाली उधर होगी तो बाकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, दहशत गर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम इस चीज़ में चाहेंगे कि आप भी आवाज़ उठाएं और हम सारे मिल के आपके साथ उठाएं और उसकी डेवलपमेंट की तरफ पूरा फोकस करें। ये देखिएगा कि NFC में भी पैसे आते हैं, बलूचिस्तान को वैसे भी मिलते रहते हैं। इस काम में पाकिस्तान की दावत दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने? हाँ जी, और प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली जमातों को मैं अर्ज़ करूँ, प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी है तमाम जमातों को, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टी, इंक्लूडिंग PTI, कि हम सारे तमाम स्टेक होल्डर को कि नेशनल कंसेंसस करें, जिसकी अशद ज़रूरत है। हमने एक फेज़ डेवलपमेंट वाला जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया बड़ा अच्छा किए, हमने बहुत जहाँ खड़े थे 47 में हम बहुत आगे हुए हैं। खराबियां हर जगह होती हैं, खराबियां हैं ठीक और ठीक भी हो जाएंगी अगर नीयतें साफ़ हों। और इस टीम ने जिस तरीके से जंग से पहले, जंग के दौरान, जंग के बाद हर बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो इतनी कमेंडेबल है जितना कम करें। आज के अवार्ड में मुझे शहदा के वारसन नज़र आ रहे थे, ज़ख्मी नज़र आ रहे थे, एक बच्चे ने सिपाही ने प्लस्तर और उसका बाजू बांधा हुआ था जो वो अवार्ड। तो ये कौम नहीं कहीं मार खाएगी। इस जज्बे पे, इस जुनून पे, इस पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट पे, जब इतने लोग हमारे अभी तक अपने मुल्क का के वफादार और पैट्रियट हैं तो हम ले जाएंगे इनको आगे। ये तो वो जवान है ना कि जो जज्बे शहादत के तहत मैदान में उतरते हैं। हमारे सिविलियंस जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो पास बैठ के मिसाइल फायर करवा रहे थे, उनका जज्बा ही कहीं नहीं उनका था। जज्बा। मुझे ये इजाज़त दीजिए, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में सहरा और दरिया,
सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, अज़ाइम में सीनों को बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, ना माले गनीमत ना किश्फ कुशा। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब आपका, सरदार गौस बख्श पारोज़ई साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तुर साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।